हाले को यूनिवर्सिटी से पिक करने मिराज साहब खुद आए थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी एक रेस्टोरेंट पे रोकी थी। हाले को हैरत नहीं हुई थी। वो जानती थी जज साहब अब अपनी अदालत यहाँ शुरू करेंगे। हारून उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, उसको परेशानी हुई थी, लेकिन उसने शाम में उसके घर जाने का सोच रखा था। ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। हाले आ तो गई थी, लेकिन अब शदीद बोर हो रही थी, क्योंकि असल बात शुरू कर ही नहीं रहे थे। इतने में खाना आ चुका था। फ्राइड राइस, मटन मीट बॉल्स और रशियन सलाद देखकर हाले की भूख चमक उठी थी। मिराज ने जरा से चावल उसकी प्लेट में डाले थे। हमेशा की तरह वो रगबत से खाने लगी थी। एक चम्मच मुंह में रखते ही लज्जत सी मिल जाती। अच्छा खाना उसकी कमजोरी थी। शाहिद ने आज मुझसे तुम्हारे और हारून के रिश्ते की बात की है। वो चाहते हैं कि अभी मंगनी हो जाए। शादी 1 साल बाद कर लेंगे या जब तुम चाहो। उन्होंने हाले के सर पे बम फोड़ा था। हाले को बेख्तियार चावलों का जायका कड़वा लगा था। आपने क्या कहा? उसने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा था, लेकिन उसके पानी का गिलास उठाते हाथ कांपे थे। दिल जोर से धड़का था। बाबा ने हाँ ना की हो, अल्लाह प्लीज। मैंने जाहिर है तुमसे बात करने तक का वक्त मांगा है, लेकिन मुझे तो बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई कमी नजर नहीं आती। हारून तुम्हारा दोस्त है, एक दूसरे को जानते भी हो, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। मुझे तो हर लिहाज से ये रिश्ता बेहतर लगा है। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे हाले के कोई दोस्त हों। अम्मा ने क्या कहा? वो तो 7वें आसमान पे हैं सुबह से, लेकिन थोड़ी परेशान भी हैं। हारून की तबीयत बहुत खराब है रात से। क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? वो अचानक इतना बीमार कैसे हो गया? वो सोचती नजरों से उसको देखते हुए पूछ रहे थे। क्या वो ज्यादा बीमार है? क्या हुआ है उसको? चले बाबा उसको देख के आते हैं। वो परेशान हो चुकी थी, तभी खाना छोड़ उठ खड़ी हुई थी। इस उजरत का मतलब मैं हाँ समझूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। अल्लाह अल्लाह, बाबा मैं इस वक्त परेशान हूँ, पता नहीं उसको क्या हुआ होगा। कल तक तो बिल्कुल ठीक था। वो अपना बैग और मोबाइल उठाते हुए बोल रही थी। मेराज साहब ने बिल पे किया और हाले के साथ रेस्टोरेंट साथ निकलते चले गए। थोड़ी देर बाद वो हारून के घर की तरफ जा रहे थे। हाले ने फोन करके अम्मा को बता दिया था कि वो आज लेट आएगी। मेराज साहब ड्राइव करते हुए काहे बगाहे उस पे भी नजर डालते थे। परेशान मत हो, अब ठीक है वो। उसको मुस्तरिब देख के तसल्ली देते हुए बोले थे। बाबा, वो बहुत हसास है, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब फिर पता नहीं क्या चीज दिल को लगा ली होगी। वो शदीद डिस्टर्ब थी। क्या उसकी इस हालत का ताल्लुक तुमसे है? उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया था। आपको क्यों ऐसा लगता है? मैं भला क्या बोल सकती हूँ उसको? उफ, काश वो जज ना होते। इतने डायरेक्ट सवाल। वो कल दोपहर घर आया था और हाले से मिलके भी नहीं गया, और ना मिद्दत की बारात पे आया था। घर जाने के बाद उसकी हालत ऐसी है। जब से बाबा ने उसको ये बताया था, उसका दिल दिल में खटका सा था, कहीं उसने कुछ सुन तो नहीं लिया। वो उसे छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको इस तरह से पता लगे ये भी उसने कहाँ चाहा था। मुझे क्या, इस वक्त कोई भी तुम्हें देख ले उसको यही लगेगा हाले तुम टेंस हो, बार बार उंगलियां चटका रही हो, तुम जल्दी वहां पहुंचना चाहती हो। लेकिन जैसे जैसे घर करीब आ रहा है, तुम्हारा इस तरह बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे चेहरे पे साए लहरा रहे हैं। तुम मुझसे गुस्सा भी नहीं हो कि उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारे हवास काम नहीं कर रहे। शायद तुम गिल्टी हो। वो शल से उनको सुने जा रही थी। आपको कैसे पता? वो बहुत देर बाद बोली थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ हाले, तुमसे वाकिफ हूँ। आम हालात में इस वक्त तुम नाराज होती है, उसने तुम्हें बताया बुलाया क्यों नहीं जब वो बीमार है? कौन बीमार बताता है कॉल करके भला? उसने बात का असर जाहिर करना चाहा। हारून शाहिद। जवाब फौरी आया था। शायद ऐसा ही कुछ हो, मैं यकीन से नहीं कह सकती, बस मुझे ऐसा लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, बस उसने दुआ की थी। हाले, कोई ऐसी बात है जो तुम चाहती हो हारून को पता ना चले? बाबा, आप क्या हैं? कोई काला जादू तो नहीं सीख रहे किसी बंगाली बाबा से? मैं तो बिल्कुल हैरान ही हो रही हूँ आज। मैं हर दफा ही मसला बूझ लेता हूँ और तुम हर दफा इतनी ही हैरान होती हो। वो कंधे उचकाते हुए बोले थे।
یہ بات تو بالکل درست کہی تھی انہوں نے۔ وہ ہر دفعہ اس کا مسئلہ بغیر کہے سمجھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو حالے کو لگتا تھا وہ اصل مسئلے سے واقف ہیں اور حالے سے چھپا رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا بابا؟ اس نے بات ہی گھما دی تھی۔ ظاہر ہے تم میری پہلی اولاد ہو، وہ سڑک پر نظر جمائے ہوئے بولے تھے۔ کیا آپ ہی سے بھی زیادہ؟ ساری دنیا سے زیادہ۔ تم میرا پہلا اینجل ہو والے۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ اور آپ ہی، ان سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ، وہ میری بھانجی ہے، ظاہر سی بات ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب مجھ سے کم محبت ہے ان سے؟ وہ جیسے خوش ہوئی تھی اپنے باپ کے بارے میں۔ وہ کافی شدت پسند تھی۔ شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اس سارے عرصے میں تمہاری ماں بہت ڈپریس رہی۔ اس کو لگتا تھا ہماری کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے کافی دفعہ مجھ سے بچہ اڈاپٹ کرنے کی بات بھی کی لیکن میں نہیں مانا۔ اور جب نگین کی ہاں مہر ماں پیدا ہوئی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ نگین کی بیٹی ہے۔ تمہاری ماں ہر 2 دن بعد اس سے ملنے چلی جاتی، ڈھیروں تحفے لے کے۔ ہر ہفتے وہ آج اور نگین کو ڈنر اور لنچ کے لیے دعوت دے آتی۔ وہ گولڈن ٹائم تھا، ہم سب بہت خوش تھے۔ وہ آج بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ نگین کو بہت خوش رکھتا تھا، اپنی بیٹی سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ سب ٹھیک تھا۔ خیر حسینہ نے مہر کو اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ میں کبھی نہیں مان سکا۔ مجھے یقین تھا اللہ مجھے میری اولاد دے گا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ لیکن اپنا خون، اپنی اولاد، ایک الگ احساس ہوتا ہے، ایک الگ فیلنگ۔ میں کبھی مہر کے لیے ایسا نہیں فیل کر سکا۔ اور پھر جب 4 سال بعد اللہ نے مجھے تم سے نوازا، وہ وقت، وہ فیلنگ حالے، میں اگر چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا اللہ نے مجھے زمین پہ ہی جنت دے دی ہے۔ ان کے لہجے میں تشکر تھا، خوشی تھی، حیرت تھی یا محبت؟ حالے فیصلہ نہیں کر پائی۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ حالے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ہارون کے گھر پہنچ چکے تھے۔ گارڈ نے ان کو دیکھ کے گیٹ کھول دیا تھا۔ حالے ہنوز ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ حالے بچہ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ آئی لو یو بابا، وہ سر اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ نہیں حالے، میں تمہاری پاکٹ منی نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اگلے 2 مہینے تک تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈلواؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی کا حکم ہے۔ تم نے ان کی حکم عدولی کی ہے، اب ان سے ہی رابطہ کرو۔ انہوں نے حالے کی نم آنکھوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اے لو، سارا ایموشنل سین غارت ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ 2 لیٹر آنسو پاکٹ منی کے لیے نکال رہی ہوں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے۔ ویسے میں نے کوئی حکم عدولی نہیں کی، بس حسن کو پیسے چاہیے تھے اور میں نے دیے۔ اس نے اپنی مہینے کی پاکٹ منی ایک دن میں خرچ کی تھی بیٹا، اور یہ بتانے کو بھی آمادہ نہیں تھا کہ پیسے گئے کہاں۔ اسے جرم کی سزا میں اس کے اکاؤنٹ تمہاری اماں نے فریز کیے تھے۔ یہ بات جانتے ہوئے تم نے اس کو رقم دی؟ ہاں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور وہ بیوی ہے میری، وہ بھی دو بدو بولے تھے۔ حالے پیر پٹکتی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پیچھے سے آتی معراج سلطان کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ صبح جو کچھ کیا ہے تم نے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آئندہ میرے باپ سے اس طرح بات مت کرنا۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حالے نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ وہ جانتی تھی پاپا اس کو کھانا کھلانے نہیں، بات کرنے لے کے گئے ہیں۔ وہاں نہیں کہا کچھ تو یہاں کہہ دیا، اتنا تو وہ سوچ کے آئی تھی۔ سر کو جھٹکتی وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ہارون کا کمرہ اوپر تھا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتی نوال بیگم کو دیکھ کے رک گئی تھی۔ السلام علیکم ممانی جان، وہ محبت سے کہتی ان کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ممانی نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہارون سے مل سکتی ہوں میں؟ جواب دے کے ساتھ سوال بھی پوچھا تھا۔ سو رہا ہے وہ، وہی جذبات سے آدھی لہجہ۔ میں جگا دوں گی، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، کل تک بالکل ٹھیک تھا، اچانک سے اس کو کیا ہو گیا؟ وہ واقعی فکر مند تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے حالے، وہ صبح شام تمہارے ہی ساتھ تو ہوتا ہے؟ انہوں نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں حالے کو ان کا یہ انداز طنزیہ لگا تھا۔ مومانی جان، آپ صاف صاف یہ کہہ دیں کہ آپ مجھے نہیں ملنے دیں گی، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے کیوں کام لے رہی ہیں؟
وہ اگر شام تک میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو باندھ کے نہیں رکھتی، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حساب چکا دیا تھا۔ وہ جب سے تم سے مل کے آیا ہے تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ اس کا مطلب کیا سمجھوں میں؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے تم نے میرے بیٹے کو جو وہ مرنے والا ہو گیا ہے؟ ضرور تم نے کچھ تو کیا ہوگا نا؟ مومانی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں۔ اتنا نازک بیٹا کیوں پیدا کیا آپ نے جو ذرا سا سخت لفظ کہنے سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے؟ اور اگر میں نے کچھ کیا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں نہ کہ مجھ سے سوال کریں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ مومانی کلس کے رہ گئی تھی۔ اب جاؤ ملنے یا مزید تفتیش کرنی ہے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیش سے کہا تھا۔ آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ مومانی اس کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی حالے کے تاثرات بگڑے تھے۔ سب میرے ہی دشمن بن گئے ہیں، اللہ پوچھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملگرجے سے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا اور چند ہی سیکنڈز میں وہ سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی۔ ہارون آنکھیں موندے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے آتے ہی اندھیرے ختم کر دیے تھے۔ کیوں اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی؟ کیسے ہو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کو تشویش سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی۔ تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو، میری کسی کو ضرورت نہیں۔ پپا، تم، مما سب ایک جیسے ہو۔ کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں۔ وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی بھرے جملے سنتی آئی تھی، لیکن اب بس۔ ہارون، کب تک اس طرح سے کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح بچے بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے اور اب پتہ نہیں کیوں۔ کیا وہ واقعی اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تھی؟ گرو اپ ہارون، اس طرح بھیک ملتی ہے، محبت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس حال، پاکہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دیتے، چھڑکیاں دینے پہ بھی سامنے سے نہ ہٹنے والے۔ ذرا سی بھیک ملنے پہ وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہروں پہ خوشی دیکھی ہے؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہارون، ان کا حرص نہیں ختم ہوتا، کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتی ہے، خوشی نہیں دیتی۔ بھیک دل نہیں بھرتی۔ وہ بفر ہی تو گئی تھی۔ اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، وہ پھولے نہیں سماتا، کیونکہ یہ کام اس نے اپنے وقار کو قائم رکھ کے کیا ہوتا ہے۔ تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بھکاری؟ خود کو دیکھو ہارون، اپنا چہرہ دیکھو، بلکہ میں دکھاتی ہوں۔ وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتی بولی تھی۔ دیکھو، دیکھو اس میں اپنا چہرہ کسی فٹ پاتھ کے بھکاری جیسا لگ رہا ہے یا نہیں؟ بکھرے بال، میلا کچیلا لباس، سوجی آنکھیں اور آنکھوں میں رحم کی بھیک۔ تم کہیں سے بھی وہ سفید پوش انسان نہیں لگ رہے جس کو بونس میں دی جانے والی تنخواہ سے خوشی ہو۔ پتہ ہے وہ سفید پوش کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ محنت کی کمائی لے رہا ہے، وہ تو اس کی پے ہے۔ اس کی محنت اس کو تنخواہ کی صورت مل رہی ہے۔ بونس انعام ہوتا ہے ہارون، اسی طرح محبت بھی انعام ہے، بھیک نہیں۔ مرد بنو ہارون، مرد۔ تم تو مرد بننا ہی بھول گئے۔ اصل مرد کو اپنا وقار بہت عزیز ہوتا ہے، تمہارے اندر کا بچہ مرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھو، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تب۔ تم آج بھی 2 سال کے بچوں کی طرح روتے ہو۔ تمہیں آج بھی یہی لگتا ہے اگر تم رو دو گے تو تمہارے پیرنٹس تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ کھلونا لے آئیں گے؟ تم خود کیا ہو؟ کیا 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 ہے تم نے زندگی میں؟ میں تمہیں ڈی گریڈ نہیں کر رہی، نہ تمہیں کمتر سمجھتی ہوں، لیکن تم خود کو ویسٹ کر رہے ہو۔ کیوں؟ تاکہ میرے اور اپنے پیرنٹس کے قریب رہ سکو۔ تم اپنی عزت نہیں کرتے، اس لیے تمہیں… وہ بول رہی تھی اور ہارون دم سادے سانس روک کے سن رہا تھا۔
तुम्हें कोई कभी कोई मसला ही नहीं हुआ किसी के आगे झुकने से। तुमने कभी महसूस ही नहीं किया कि तुम खुद को डिग्रेड कर रहे हो, क्योंकि तुमने कभी खुद को कोई मकाम दिया ही नहीं। तुम हारून, तुम फैसला कर लो। तुम्हें भिखारी बनना है या अपना वकार कायम रखना है? बावकार बनो हारून, बावकार। मर्द ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बोलते बोलते उसका सांस चढ़ गया था, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत। लेकिन हर दिन ये बात नहीं बताऊंगी। तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो कारोबार छोड़कर तुम्हारे लिए घर नहीं बैठेगा। तुम्हें अपने दिल से मोहब्बत का हिर्स खत्म करना होगा, वरना तुम एक दिन सब कुछ खो दोगे। हारून शल सा उसको देखे जा रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। उसको लग रहा था उसकी जुबान मफलूज हो गई है। ये कैसा आईना था जो आज हाले ने उसको दिखाया था? उस आईने में अगर हारून शायद खुद को देखे तो अपनी इज्जत न करे। क्या वो मोहब्बत पाने के लिए भीख मांगने लग गया था? क्या वो सारी उम्र भीख में मिली मोहब्बत के सहारे जिएगा? क्या वो अपनी इज्जत नहीं कर सकेगा? क्या मोहब्बत इज्जत और वकार से ज्यादा जरूरी है? दोनों के दरमियान होलनाक खामोशी का वक्फा आया था। हाले अब उसके करीब से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई थी, लेकिन हाले की नजरें अब भी उसी नुक्ते पे जमी थी। उसको अब भी लग रहा था हाले उसके सामने बैठी है। करीबन 10 मिनट के बाद उसको हाले की आवाज अपने समातों पर पे दस्तक देती हुई सुनाई दी। तुम कल मुझसे मिलने आए थे? अब वो खुद को कदरे पुरसकून कर चुकी थी, तभी आम से लहजे में पूछा था। काश ये कह दे कि मैं नहीं आया था। हाले ने दिल से दुआ की थी। हाँ आया था, तुम सफीर से बात कर रही थी तो मैं वापस आ गया। उसने सच बोला था। लहजा अब किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था, चेहरा सपाट। हाले फैसला नहीं कर सकी कि उसे कुछ सुना था या नहीं। हाले चुप थी। वो कुछ बोली नहीं थी। कुछ बोलने को था क्या? हारून, सफीर ने मुझे प्रपोज किया है। चंद लम्हों बाद हाले अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके बोली थी। हारून ने जख्मी नजरों से उसको देखा था। उफ, ये नजरें! क्या नहीं था उनमें दर्द, तकलीफ, मोहब्बत? मैंने सुन लिया था। उसने हाले पर से नजरें हटा ली थीं। वो अब खिड़की की तरफ देखता बोला था। मैंने उनको हाँ कहा है। हारून को लगा था किसी ने उसका दिल बर्छी से काट दिया हो। दर्द हद से सवा था। मैं ये भी जानता हूँ। वो नहीं जानता था उससे ये अल्फाज कैसे अदा किए थे। वो चीखना चाहता था लेकिन जुबान मफलूज थी। चीजें तोड़ना चाहता था लेकिन हाथ बेजान थे। वो यहाँ से उठ के भाग जाना चाहता था, लेकिन वो बैठा था खुद पे जब्त करके, दिल पे जबर करके। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ हाले। वो अब बेडशीट के डिजाइन पे उंगली फेरता बोला था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हें कल क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में वसवसे थे। मुझे क्यों बताती? कोई किसी को नहीं बताता कि उसकी दुनिया लुट जा चुकी है। कोई किसी को नहीं बताता कि उसका सांस लेना अब दोपहर होगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब उसका दिल वीरान जंगल रहेगा। कोई किसी को नहीं बताता कि अब वो सारी उम्र एक आधी अधूरी जिंदगी जिएगा, अपनी मोहब्बत के बगैर। कोई किसी को ये नहीं बताता कि अब उसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी। लेकिन वो ये सब सिर्फ सोच ही सका था, और जब बोला तो बस इतना। नहीं, मुझे पता था तुम मुझे खुद आकर बताओगी। इतना तो यकीन था मुझे हमारी दोस्ती पे। हारून, जो दिल में है कह दो, मैं सुन रही हूँ। इस तरह क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? नाराज हो तो चिल्लाओ, उदास हो तो मुझसे बात करो, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। उसके लहजे में बेबसी सी थी। एक लम्हे को हारून ने सोचा, लानत डालो वकार पे, मट्टी डालो अपनी इज्जत पे। हाले अगर भीख है तो भीख ही सही, कम से कम मेरे साथ तो होगी। लेकिन बस एक लम्हे को। मैं ठीक हूँ हाले, तुम परेशान मत हो। कोई बात होगी तो जरूर बताऊंगा। वो तुम लोगों ने आगे का क्या क्या सोचा है? ये सवाल उसने अपना वकार कायम रखने के लिए को पूछा था, लेकिन दिल के टांके गोया उखड़ से गए थे। सफीर बात करेंगे चच्ची से और मैं बाबा से, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा मसला तो ये तुम्हारा प्रपोजल है। सुबह मामू ने बात की है अम्मी और बाबा से। अब इस शोशे से जान छुड़वाऊं तो आगे का कुछ सोचेंगे। मसला हारून का रिश्ता। रिश्ता मसला है। तुम सफीर से प्यार करती हो? ये सवाल उसकी रगों से खून निचोड़ गया था। उसका गला खुश्क हो गया था। उसने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाना चाहा, जब हाले ने उठ के
جگ سے پانی نکالا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہارون ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ابھی تو بس سوال کیا تھا، جواب کی اذیت تو ابھی باقی تھی۔ پیار کا تو نہیں پتا، لیکن وہ جب جب میرے سامنے ہوتا ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بولتا ہے نا، میرے کانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہارون نے بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے سننا ہوگا، مجھے اپنا وقار رکھنا ہوگا۔ وہ اگر مجھ سے رخ پھیر لے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہارون کا دل چاہا تھا وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے، لیکن ہائے رے یہ وقار! اگر یہ محبت ہے تو ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے جذب کے عالم میں بول رہی تھی۔ ہارون شاہد کا دل ٹوٹا تھا اعتراف سن کر۔ اور میں کہاں ہوں ان سب میں؟ تم میں تم سے بھی بہت محبت کرتی ہوں ہارون، تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ تم بیسٹ فرینڈ ہو میرے۔ ہم ساتھ ہنسے ہیں، ساتھ روئے ہیں، کھیلے ہیں، گرے، ساتھ ہی اٹھے ہیں۔ تم میرا کمفرٹ زون ہو، میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی سفیر۔ سفیر تو صرف محبت ہے، تم سے تو ہزار تعلق ہے میرے۔ وہ دل سے بولی تھی، اس کے لہجے میں بس خلوص تھا۔ کاش وہ اس کی محبت ہوتا، باقی سب کچھ نہیں۔ خیر، وہ تمہاری ڈائن چچی کو منانا بہت مشکل ہے، خون چوس لے گی، وہ اپنا بھی اور تمہارا بھی۔ لیکن مانے کی نہیں، لکھوا لو۔ وہ اب مسکرا کے بولا تھا۔ ہٹو بدتمیز، ساس ہے میری۔ حالے نے اس کو دھمکا چڑھا تھا۔ ہاں، ڈائن ساس اسٹار پلس تو اب سلطان منزل میں لگا کرے گا۔ لوگ دور دور سے آئیں گے۔ یہ کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ پھٹا ہوا ہے یا پھر چچی کا نیا سوٹ چلنے پہ۔ حالے کو سفیر نے 2 ہاتھ لگائے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے حالے کے مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تمہارے منہ میں خاک، بلکہ پورے تھر کے صحرا کی ریت ہو۔ کالی زبان والے، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ بس غصے کے تیز ہیں، باقی وہ بہت سویٹ ہیں۔ اور سفیر مجھ پہ ہاتھ اٹھانا تو دور، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ سفیر کا نام اس کے منہ سے سن کے ہارون کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ چلو دیکھیں گے حالے بیگم۔ خیر تم آرام کرو، میں گھر جا رہی ہوں، لیٹ ہوں کافی۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ میں کل صبح آؤں گی سفیر کے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھ کی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکراتے ہوئے بولی تھی۔ اف یہ سفیر! ہارون نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ حالے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی ہارون کی آواز نے اس کو روک لیا تھا۔ جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا وہ اس لیے تھا نا کیونکہ مقابل تم ہو۔ اس کے لہجے میں طنز سا تھا۔ حالے چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر موڑے بغیر بولی تھی۔ نہیں، وہ سب اس لیے کہا کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ مقابل کوئی بھی ہوتا میں یہی کہتی۔ میں تمہیں تمہارا وقار اور عزت عزیز رکھنے کا کہتی۔ وہ مڑی نہیں تھی، کہہ کے چلی گئی تھی اور اپنے پیچھے ہارون شاہد کو پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ ممی کدھر ہیں آپ؟ ممی یار کدھر ہیں آپ؟ سفیر اپنی الماری میں منہ دیے ممی کو آوازیں دیے جا رہا تھا جب مہر ماں وہاں سے گزری۔ سفیر کی آواز کم، چیخیں زیادہ سن کر مہر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کوئی چیز چاہیے آپ کو تو مجھے بتا دیں، اس نے آفر کی تھی۔ یار میری ایک شرٹ تھی، لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تب یہیں رکھی تھی، اب مل کے ہی نہیں دے رہی۔ ممی کو بھی کب سے آوازیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ مومانی جان اپنے کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہیں، مجھے بتا دیں کس کلر کی شرٹ تھی، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ اب الماری کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سفیر کو ہر بات پہ یار کہنے کی بہت عادت تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی، بلکہ ویٹ میرے پاس پک بھی ہے، آن لائن آرڈر کی تھی فرحان نے سب فرینڈز کے لیے۔ مل جائے گی، اور کیا بچوں والے شوق ہے فرحان کے بھی، ہمیشہ میچنگ شرٹ ہی پہننی ہے۔ سفیر تب تک تصویر ڈھونڈ چکا تھا، اب اس نے موبائل مہر کے آگے کیا تھا۔ یہ دیکھو یہ ہے۔ مہر نے آنکھیں سکیڑ کے چند سیکنڈ اس تصویر کو دیکھا تھا اور پھر وہ ہنستی ہی چلی گئی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر زور زور سے وہ بس ہنسے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی پھر گیا تھا، لیکن وہ ہنسے جا رہی تھی۔
کیا کوئی دورہ پڑ گیا ہے تمہیں جو ایسے ہنس رہی ہو؟ سفیر دانت پیس کے بولا تھا۔ یار بند کرو ہنسنا مہر، اب بس کرو، چپ کر جاؤ۔ وہ خوف سے بولا تھا۔ اوکے اوکے، آئی ایم سوری۔ وہ اپنی آنکھوں سے پانی صاف کرتی بولی تھی۔ یہ شرٹ حالے نے بخش، وہ گھر کی کل وقتی ملازمہ زینت کا بیٹا تھا جس کی پڑھائی کا ذمہ حالے نے لے رکھا تھا، کو دے دی تھی اس کی فیئر ویل پارٹی پہ پہننے کے لیے۔ اف سفیر، میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہنس ہنس کے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے بخش کو دے دی، لیکن کیوں؟ وہ اب الجھا ہوا تھا۔ لاسٹ ویک اس نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا نا کہ آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہوں۔ آپ نے اس کو کہا تھا لیونڈر کلر کی شرٹ لے لے آپ کی وارڈروب سے، تو اس نے لے لی۔ مہر اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں نے لیونڈر کلر کہا تھا، یہ لائٹ پرپل ہے، وہ صدمے سے بولا تھا۔ جیسے آپ کو نہیں پتا حالے کو کلرز کی کتنی پہچان ہے۔ یہ 75,000 کی شرٹ اب بخش پہن کے گھومے گا۔ وہ اب بھی شوق میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالے کلر بلائنڈ ہے۔ خیر تم کوئی اور شرٹ نکال لو گی پلیز؟ جی میں نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ تم بہت اچھی ہو مہر، سچ میں۔ ویسے یہ حالے ہے کہاں؟ وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتی ہی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے، رات کو دیر سے آؤں گا میں۔ اوکے کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی مہرماں کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پہ بھی حالے کو بلانا چاہا لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہیلو انڈے کی زردی۔ حسن کی تباہ دینے والی آواز سن کے وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہے حسن غلام؟ کیوں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے کہیں؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ میں بابا کے پاس جاؤں کہ اب شکایت لے کر؟ پڑھنے نہیں دے رہا یہاں کوئی۔ وہ آدھے گھنٹے سے یوں ہی حالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہ تو پوچھ رہے ہو، اور اب اگر میرے اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پرکٹی کا نمبر بابا کو دے آؤں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، بس تم مجھے 10,000 دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہرماں کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پہ؟ شکل تمہاری 10 روپے والی نہیں ہے اور یہاں تم مجھ سے 10,000 لوگے؟ کیا میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہے جو اب تمہیں پیسے دوں گی؟ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی، اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو یہاں سے، شاباش۔ وہ اس کو انگلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتی بولی تھی، لیکن حسن پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، میں پھر اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدحت باجی کی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں آپ نے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو کہ اماں نے آپ کے جہیز کے لیے رکھا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری آپا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ حالے کو یقین نہیں آیا تھا۔ اف، تم دونوں باہر دفعہ ہو جاؤ، پڑھنے دو مجھے۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا، لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈھیر تھے، کوئی اثر دیا ہی نہیں۔ نہیں، کوشش نہیں کر رہا، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپی، آپ دیکھ رہی ہیں اس جھینگے کو؟ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اس کو نکال دے باہر، ورنہ آج سے آپ کا ایک ہی بھائی ہوگا، سفیر سلطان، بس۔ بکو مت حالے، سوچ سمجھ کر بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بس بول دیتی ہو۔ دفعہ ہو جاؤ دونوں یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا مجھے، مہرماں کتاب کو پھینک کے چیختے ہوئے بولی تھی۔ حالے تو حیران نظروں سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئی تھی، اسے لگا تھا اس کی بہن نے حسن کے مرنے کی بات پہ اتنا ریئیکٹ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کے مارے جانے پہ ایسا ریئیکٹ کیا ہے۔ آپی، آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، وہ اپنی حیرانی چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ حالے، میں کہتی ہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ پھر چلائی تھی۔ حسن حالے کے بازو کو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا اور اپنے کمرے میں لے جا کے اس کو اپنے بیڈ پہ بٹھا دیا تھا، خود وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی، کیا یہ مہرماں تھی؟ کام، پرسکون،
हर वक्त मुस्कुराने वाली, बड़ी से बड़ी बात को भी पुरसकून अंदाज में डील करने वाली। वो तो आज तक हाले पे चिल्लाई नहीं थी और ऐसा भी क्या हो गया है आज? आप ही को गुस्सा आ गया होगा, हाले तुम टेंस मत हो। वो ठीक हो जाएंगी सुबह तक। फिलहाल तुम उनके पास मत जाना, खामखा बात बढ़ेगी। रिलैक्स रहो, तुम पानी लाऊं तुम्हारे लिए? वो थोड़ी देर पहले वाले हसन से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए फिक्र थी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बच्चों को देखो। उसकी रंगत मुतगय्यर हो गई थी, उसको बहुत बुरा शौक लगा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही हूँ मैं अम्मा को बुला के लाऊं? उसको अपनी उम्र के मुताबिक यही हाल सूझा था। छोड़ो, वो अभी सोई हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। तू वंश फिलहाल मेरे को अकेला छोड़। मेरा हाँ पिया वहदा है। तुम जाओ, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, इधर ही हूँ तुम्हारे पास। वो जिद्दी लहजे में बोला था और फिर आराम से हाले का सर अपने कंधे से लगाया था। हाले को उसके कंधे मजबूत लगे थे। वो उसका भाई था, उसका माँ आया। मेरी बहन तू मेरा सा है। मेरी बहन तुम मेरी सांस हो, वो मोहब्बत से बोला था। हसन के कमरे से जरा दूर अगर मेहर के कमरे में जाए तो वो सर हाथों में दिए नीचे फर्श पे बैठी थी। उसके चेहरे पे मलाल था, भूरी आंखों में तासुफ था। वो कैसे अपने बहन भाइयों से ऐसे बात कर सकती है? रात का सारा गुबार उसने हाले पे निकाल दिया था। पछतावा शदीद था। लेकिन हाले कैसे सफीर को उसका भाई बोल सकती है? क्या वो बस इतनी सी बात पे अपनी बहन को डांट सकती है? वो अपनी सोचों में गर्क थी जब उसको सफीर की कॉल मौसूल हुई। उसने बेदिली से कॉल अटेंड की थी। जबकि दूसरी तरफ वो हशाश बशाश सा था। क्या कर रही हो कजन? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। और लहजे को नॉर्मल रखती बोली थी। तो फिर क्या ख्याल है, खाना खाया जाए साथ? मैं खा चुकी। वो अब भी बेदिल थी। कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? उसने हार नहीं मानी थी। जैसा आप चाहें। वो थके थके से अंदाज में बोली थी। सफीर की बात वो नहीं टाल सकती थी, उसको अंदाजा हो गया था। तो बुलाओ अपनी बहन को भी और आ जाओ बाहर, मैं गेट पे खड़ा हूँ, जल्दी आना। वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। मेहरमा थके थके कदमों से हसन के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। सुल्तान मंजिल को यूं ही छोड़कर अगर शाहिद विला में कदम रखो तो हारून शाहिद का कमरा वैसा ही बोझल था। बेटा हारून, क्या बात हुई तुम दोनों की? नवाल हारून के सरहाने बैठी उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ रही थी। शाहिद साहब भी उसके पास ही बेड पे बैठे फिक्रमंदी से अपनी इकलौती औलाद को देख रहे थे। उसकी सुरमई आंखें अब भी सुर्ख और सूजी हुई थी। हारून ने ये आंखों का रंग अपने बाप से चुराया था। पप्पो, आपको कॉल करके मना कर देंगी, आप खामोशी से इनकार सुन लीजिएगा। वो बज़ाहिर नॉर्मल सा बोला था, लेकिन उसकी आंखों की अज़ियत उसके बाप ने देख ली थी। अरे ऐसे कैसे इनकार करेंगे? हमने रिश्ता मांगा हुआ है, कोई आज की बात नहीं है। ये 2 साल पहले से बात कर चुके हैं हम। और तुम कल तक तो उसके इश्क में दीवाने हुए जा रहे थे, आज ऐसा में क्या हो गया? क्या कह के गई है वो? सच सच बताओ। नवाल गमो गुस्से से बोली थी। पापा, प्लीज इनसे कहें बस कर दे, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने जैसे अपने बाप से इल्तिजा की थी। वो उठ के उसके पास आकर बैठ गए थे। हारून भी उठ के बैठ गया था। पापा, आपको याद है जब मैं छोटा था तो आप मुझे वक्त नहीं देते थे। मैं शुरू से ही शिद्दत पसंद हूँ, ये तो आप सब जानते हैं। मैं जब जब रोता था या तोड़ फोड़ करता था तब आप मेरे पास आ जाते थे, मम्मा मेरा ख्याल रखती थी। मुझे लगा आपकी तवज्जो पाने का यही तरीका है और मैं हर दूसरे दिन यही सब करने लगा। आप भी मुझे वक्त और प्यार देने लगी और मम्मा ने भी अपनी एक्टिविटीज कम कर ली। मैं खुश हो गया, सब अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर वो रुका। फिर कहना शुरू किया। आप हैदराबाद चले गए, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर वही सब शुरू कर दिया। तब फूफो ने मुझे समझाया कि बेटा पापा को तंग ना करो, उनका काम ही ऐसा है, मेरी वजह से आपका हर्ज भी होता है, ये भी बताया उन्होंने। और कहा बड़ों की बात माना करो और सब्र किया करो। मैंने बड़े गौर से सुनी उनकी बात और पूरा 1 हफ्ता सब्र से आपका इंतजार किया। बड़ों की बात मानने को कहा गया था, मम्मा की हर बात मानी मैंने मानी थी ना मम्मा? वो रुक के अपनी माँ की तरफ गर्दन मोड़े मासूमियत से पूछ रहा था। हाँ मेरी जान, तुमने मानी थी, मेरी हर बात मानी। वो नम आंखों से भीगे लहजे में बोली थी। और फिर आप वापस आ गए। मैं बहुत खुश हुआ, आप हमें घुमाने ले गए और तब मुझे वो साइकिल पसंद आई। वो इस्तेज़ाइया सा हंसा था।
آپ نے بولا میں لے دوں گا اور میں نے مان لی آپ کی بات، میں نے کیا صبر۔ پھپھو کی بات مان لی لیکن آپ نہیں دلا سکے، تب مجھے پھپھو اور آپ کی سب باتیں جھوٹی لگنے لگی۔ مجھے لگا اگر میں آئندہ بھی چپ رہا تو اس سائیکل کی طرح سب کچھ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میرے سارے پیارے، آپ، خالے، مما سب دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ کاش آپ اس دن میری بات مان لیتے ہیں تو میں ساری زندگی بھکاری نہیں بنا رہتا۔ میں بھی اپنی عزت کرتا پپا، میں خود کو مقام دیتا، لیکن آج میں نے اپنا بھرم رکھ لیا ہے۔ مما میں بھکاری نہیں بن سکا، میں نے وقار رکھ لیا، محبت کو جانے دیا۔ محبت ویسے بھی جا چکی تھی، میں قید نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے کرتا قید؟ محبت تو جذبہ ہے، انسان تو نہیں، کوئی پرندہ تو نہیں، اس نے جانے دیا۔ اس کا جانا میرے دل کو مار گیا ہے، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہارون شاہد بھکاری نہیں بنے گا مما، ہارون شاہد اپنی عزت کرے گا، وقار کو محبت پہ فوقیت دے گا۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ پاپا کین آئی ہگ یو، آئی ایم ان پین۔ وہ جس طرح سے کہہ رہا تھا شاہد حسین نے اس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا۔ اب تم مجھ سے نظریں ملا کے بات کر سکتے ہو، اب تم باوقار بن سکتے ہو، تم بیکاری نہیں ہو، تم باوقار ہو میرا بچہ۔ پاپا میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، میں بھیک بھی نہیں لوں گا محبت کی، میں اپنا وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا دل یہ ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں جب جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 24 سالہ لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک 2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو جیسے کوئی شکایت کر رہا تھا۔ پاپا اللہ مجھے صبر دے گا نا؟ اس نے اپنے باپ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، بہت صبر دے گا وہ تمہیں، تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا بیٹا اعصاب کا کمزور تھا، بچپن سے وہ ذرا ذرا سی باتوں کو دل پہ لگا لیتا تھا اور کئی دن یا تو اس بات سے اداس رہتا یا پھر غصہ کر کے یا چیزیں توڑ کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا۔ آج اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں، وہ تو اندر سے وہی ڈرا سہما سا بچہ ہے جیسا کہ اپنے جڑواں بھائی کی موت کے بعد تھا، بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار پھر وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا جیسا کہ آج۔ کاش ہارون شاہد سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے باہر آ جاؤ، سفیر انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ مہر ماں کے کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میرون کلر کی شال تھی، لہجہ ایسا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور جب بولی تو اس کی آواز سرد تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے کوئی ایسی بھی بات نہیں کی تھی جو آپ ہی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پہ لپیٹے سکون سے بولی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی، مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کے الماری سے اپنی شرٹ نکال کے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مہر اپنے اسی پرسکون انداز میں قدم قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے رخ موڑ لیا تھا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی مین اٹ۔ اس کی لہجے میں معذرت تھی۔ اس نے نرمی سے حالے کا بازو پکڑ کے اس کو کھڑا کیا تھا، ہاتھ میں پکڑی شال اس کے کندھوں پہ پھیلائی تھی۔ حالے گویا بت بن چکی تھی۔ تبھی حسن باتھ روم کے دروازے سے نمودار ہوا تھا۔ اس نے اب دوسری شرٹ پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ میں تو تیار ہوں، چلے؟ دونوں نے گھور کے اس کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میلو ڈرامہ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کڑوے کریلے، تم کس خوشی میں تیار ہو کے آئے ہو؟ تمہارا ولیمہ ہے جو یہ آچھی گلابی شرٹ پہن کے گھومنے نکلے ہو؟ حالے کمر پہ ہاتھ رکھے دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن یہ تو پنک ہے ہی نہیں، یہ تو پیچ کلر کا شیڈ ہے۔ ہاں لاٹ صاحب سے غلطیاں نکلوا لو۔ اچھا بس بس چلو، اب سفیر جم گیا ہوگا باہر، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا تھا اور آگے بڑھ کے حالے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اپنی بہن کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں جھٹک سکتی تھی۔
یہ طے تھا۔ اور جب وہ معاف کر دیتی تھی تو بس کر دیتی تھی، دل میں بغض اور انات کو جگہ دینے والوں میں سے نہیں تھی وہ۔ اس کا ماننا تھا کسی کو معاف کرو تو دل سے، اور اتنے خلوص سے کرو کہ جب اس کو معاف کر دو تو دل میں کوئی میل نہ بچے، اور اگر بچتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اداکاری بھی نہ کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلطان منزل سے باہر آ گئے تھے، مہر نے گھر میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ باہر نکل کے انہوں نے سفیر کو کار کے بونٹ پہ بیٹھے دیکھا، وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کے نیچے اتر آیا تھا، اس نے بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی حالے کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ وہ تینوں بھی گاڑی کے پاس آ گئے تھے، مہر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ حسن اور حالے پچھلی سیٹ پہ چلے گئے تھے، جب بھی سفیر کے ساتھ انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا مہر آگے ہی بیٹھتی تھی۔ ایک استحقاق سا تھا اس کے انداز میں، جیسے یہ جگہ اس کی ہی ہے۔ وہ کبھی معراج شمس حتیٰ کہ یوسف سلطان کے سامنے بھی آگے بیٹھنے سے نہیں ہچکچائی تھی، آج بھی وہ اسی حق کے ساتھ سفیر کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی۔ بہت بہت مہربانی آپ دونوں کی، جو باہر نکلنے کی زحمت کی، بندہ ناچیز کو اپنی آمد کا شرف بخشنے کا شکریہ، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا تھا۔ میں تو کب کا تیار تھا بھائی، یہ ان دونوں نے ہی دیر لگائی ہے، اپنے میک اپ کے چکر میں لکھوا لیں، آپ 2-2 کلو میک اپ تو ضرور تھوپا ہوگا۔ کیوں بھائی، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سفیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بچے ہمارے لیے ہی بنا ہے تو ہم نے ہی لگانا ہے نا، تمہیں چاہیے تھا تو بتا دیتے، تمہارے بھی گالوں اور ہونٹوں پہ ٹنٹ لگاتی اور آنکھوں پہ لائنر، کیوں لگانا ہے؟ مہر نے بھگو کے ماری تھی۔ حالے کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، اس نے سر سیٹ کی پشت سے پہ ٹکا دیا تھا، جیسے کلیجے تک ٹھنڈ اترتی محسوس کی ہو، جبکہ حسن تو تلملاتا رہ گیا تھا، لیکن کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ حالے کی بات الگ تھی، لیکن وہ مہر کے ساتھ ادب کے دائرے میں ہی رہتا تھا۔ دیکھو مہر، یہ بہت ہی پرسنل اٹیک تھا، میرے چھوٹے بھائی پہ کچھ تو خیال کرو یار، اس کو دیکھو غور سے اور بتاؤ بھلا، وہ جتنا مرضی میک اپ کر لے شکل تو وہی رہے گی نا، چھلے ہوئے آلو جیسی۔ سفیر بھی کہاں باز رہا تھا، اور بس سالے کے اندر کی بڑی بہن جاگ چکی تھی۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا ہینڈسم ہے میرا بھائی، اس کو کیا ضرورت میک اپ کی، اور چھلا ہوا آلو بس میں ہی کہہ سکتی ہوں اور کوئی نہیں، حالے نے گویا اعلان کیا تھا۔ حسن کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، اماں سے ہی کہتی تھی۔ حالے حسن کی دوسری ماں ہے، وہ بالکل دیسی ماؤں کی طرح ہر وقت حسن کے کھانے پینے صحت کا خیال رکھتی، لیکن اس کو ذلیل کرنا بھی اپنا فرض سمجھتی۔ لیکن جو ہی کوئی بھی اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے حسن کے بارے میں کچھ کہتا وہ اس کا دفاع کرنے پہنچ جاتی۔ اچھا بابا، نہیں کہتے کچھ آپ کے بھائی کو، یہ بتائیں کیا کھائیں گے آپ سب؟ سفیر کو حالے کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہر بات پہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھی، بلکہ اپنا موقف پیش کر کے اگلے کو لاجواب کرتی تھی۔ آئس کریم کھا لیتے ہیں؟ مہر کی جانب سے جواب آیا تھا۔ جو بھی آپ سب کھانا چاہیں بتا دیں، ٹریٹ میری طرف سے ہے۔ اگر یہ ٹریٹ آپ کے واپس آنے کی خوشی میں ہے تو آپ ہمیں ٹرکانے کی کوشش مت کریں، حالے بولی تھی۔ ارے نہیں، وہ ٹریٹ قرض رہی مجھ پہ، یہ تو بس ویسے ہی تم سب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ بس تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ چلے پھر پیزا کھلا دیں اور بروسٹ، حسن نے اپنی پسند بتائی تھی۔ نہیں، مجھے تو اسپرنگ رولز اور فرائڈ چکن کھانا ہے، حالے نے بھی فرمائش کی تھی۔ اور مہر تم؟ جو آپ کھلا دیں، مہر نے کندھے اچکائے تھے۔ تم خود بتاؤ نا، ظاہر ہے کچھ تو فیوریٹ ہوگا تمہارا بھی۔ دیکھو حسن اور حالے نے بھی اپنی پسند بتائی ہے، اپنی رائے دینا سیکھو لڑکی۔ سفیر نارمل سا بولا تھا، جبکہ مہر ماں کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ چچی نے تو کہا تھا کہ سفیر کو وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں جو ہر بات پہ اپنی رائے دیتی ہیں۔ بچوں کے لیے بیف برگر لے آئیں، حسن نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی لے آئیں، وہ بجھے دل کے ساتھ بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں شہر کے ایک بہت بڑے ریستوران میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان تینوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سفیروں کو یہاں لے آیا تھا۔ کراچی کا ایسا کوئی ریستوران شاید ہی ہو جہاں حالے اور ہارون نے کھانا نہ کھایا ہو، کوئی ڈھابا، کوئی کیفے ایسا نہیں تھا جس کا حالے کو پتہ نہ ہو۔ گھر کا کھانا تو وہ شاذ و نادر ہی کھاتی تھی، وہ اپنی ساری پاکٹ منی، ساری سیونگز یا تو کھانے پہ اڑاتی یا ڈائمنڈز پہ۔ کھانا اور ڈائمنڈز اس کی کمزوری تھے،
वो अच्छा खाना खाने के लिए घंटों का सफ़र करना भी बर्दाश्त कर लेती थी। सफ़ीर को भी जब कोई बिज़नेस डिनर अरेंज करना होता या किसी दोस्त को खाना खिलाना होता, वो हाले से ही राब्ता करता और आज तक कभी मायूस नहीं हुआ था। जबकि महर इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी, उसे घर का खाना और घर में रहना ही पसंद था। रहा सफ़ीर तो उसको खाना खाने से ज़्यादा खिलाना पसंद था। वो जब भी इस्लामाबाद से वापस आता, हाले लाज़मी ट्रीट लेती और यहीं हारून और उसका झगड़ा हो जाता। वो हमेशा ही कहता, हाले तुम्हें 4 घंटे की ड्राइव पे भी कहीं खाना खाना हो तो मुझे बताओ यार, हम दोनों जाएंगे। मैं लेके जाऊंगा। तुम उस सफ़ीर को क्यों बोलती हो? मैं मर गया हूँ क्या? मुझे कहो। मैं तो तुम्हें कभी मना नहीं करता। फिर क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारे पास अगर इतने ही पैसे हैं तो जाके किसी यतीम खाने को दान कर दो। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी मेहरबानियों की। चचाजाद है मेरा, लूंगी ट्रीट। काश तुम उस चचाजाद के आगे भाई लगाना भी शुरू कर दो तो मेरे दिल को करार आ जाए। उस रेस्तोरां में भी वो हारून के साथ आ चुकी थी और यहाँ का खाना उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया था। लेकिन सफ़ीर को ये जगह पसंद थी। सो वो खुद पे जबर करके बैठी थी। उसे हारून शिद्दत से याद आ रहा था। आज पहली बार थी जब वो लोग उसके बगैर आए थे। हर दफ़ा वो साथ आता था। सफ़ीर से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन हारून उसको अकेले तो मर के भी ना जाने दे। हालांकि हसन और महर भी हमेशा साथ ही आते थे, लेकिन हारून के लिए वो फिर भी अकेली ही थी। आप ही, आप नहीं खा रही तो मैं खा लेता हूँ ये भी। हसन का नादीदापन उसको हाल में खींच लाया था। हाँ बेटा, पेट की प्यास ने तुम्हें अब बोलना, आप बोलना भी सिखा ही दिया। तुम्हें तो मैं सही ही खिलाती हूँ। जरा हाथ तो लगाओ ना मेरी प्लेट को, आया बड़ा। खुद भी तो नहीं खा रही, हारून भाई के ख्यालों में गुम है। और पेट की प्यास नहीं, भूख होती है, वो मुंह बनाकर बोला था। इन दोनों की लड़ाई को एंजॉय करता सफ़ीर हसन की बात पे ठिठका था, जबकि महर खामोशी से अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी, जैसे उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। क्या मतलब, हारून को क्यों याद करेंगी ये इस वक्त? वो पूछ ही बैठा था। हर दफा ये हारून भाई के साथ आती है ना, इसलिए, हसन ने जवाब दिया था। हाले ने सफ़ीर का मूड खराब होते देख लिया था। जाहिर है वो हर जगह हमारे साथ नहीं आ सकता, हम कजन्स हैं, एक घर में रहते हैं। अब क्या कहीं भी जाएंगे तो उसको भी साथ लाना होगा। वो भी मेरा कज़न है, घर का फ़र्द भी और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। आप उसको बेशक साथ ना लाएं, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगी उसको याद करूँगी। आप क्या अब मेरे ज़हन पे भी पहरे बिठाएँगे? वो इस अंदाज़ में बोली थी कि महर ने सर उठा के उसको देखा था। हाले, सफ़ीर का ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझी हो, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं महर, इसको मत टोको, ये वाक़ई से ही कह रही है, मेरी भी गलती है। हारून को पूछ लेना चाहिए था मुझे, ऊपर से वो बीमार भी है। सुबह तो मैं यूँ छोड़ने जाऊँगा तो उससे भी मिल लेंगे, ओके? वो सेकंड्स के अंदर खुद पे कंट्रोल कर चुका था। सुबह देखेंगे, वो लापरवाही से बोली थी। हसन और महर तो बस उसको देख के रह गए थे। सफ़ीर भी खामोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो खाना खा चुके थे। सो घर की तरफ रवाना हो गए थे। सफ़ीर ने दोबारा हाले से कोई बात नहीं की थी। घर तक का सफ़र खामोशी से गुजरा था। घर पहुंचकर सब अपने अपने कमरों की तरफ भड़ गए थे।